جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اپنا ہوسٹ سید عرفان شگنانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آواز وطن نیٹ ورک۔ آج ضمنی انتخاب کا شیڈول جاری ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جن حلقوں میں ضمنی انتخاب ہونے وہاں الیکشن کی سرگرمی اپنے عروج پہ ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم بات کرتے ہیں راؤ صاحب سے۔ راؤ صاحب، جس طرح آپ نے کہا تھا کہ عامر عنایت خان چہانی پی پی 93 چھوڑیں گے، تو انہوں نے 93 چھوڑ دیا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پی پی 93 میں آپ کن کے ساتھ مقابلہ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ گیلانی صاحب، اور میں اپنے ناظرین کو پہلا عشرت رمضان کا تقریباً مکمل ہونے والا ہے، رمضان کی بھی مبارکباد دیتا ہوں کیونکہ ہم نے پروگرام بہت لیٹ کیا۔ تو جہاں تک آپ کا سوال ہے گیلانی صاحب، تو میرا جو ذرائع ہیں، جو میرا ایک اپنا تجزیہ ہے، اس کے مطابق اس وقت افضل خان ڈھانڈلہ اور سعید اکبر نیوانی جو ہے نا، ان کے درمیان 1-1 الیکشن ہوگا پی پی 93 کا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ افضل خان ڈھانڈلے میں اور سعید اکبر خان نیوانی میں 1-1 مقابلہ ہوگا، تو کیا آپ پی ٹی آئی کا کوئی کینڈیڈیٹ وہاں نہیں دیکھ رہے؟ دیکھیں، ویسے تو سکندر خان کا بھی وہاں پہ ہے نام، انہوں نے اپنے کاغذات جمع کروائے بھی ہیں، وہ تو ہیں پی ٹی آئی کے، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، الیکشن وہ لڑتے ہیں یا ان کا آپس میں کوئی ڈھانڈلوں کے ساتھ یا نیوانیوں کے ساتھ کوئی پیچ اپ بھی ہو سکتا ہے، یا تحریک انصاف کا کینڈیڈیٹ کھڑا بھی ہو جائے، لیکن مقابلہ جو ہوگا وہ افضل خان ڈھانڈلہ اور سعید اکبر خان نیوانی کا ہوگا۔ اچھا، آپ بار بار افضل خان ڈھانڈلہ کہہ رہے ہیں، تو ضیاء خان ڈھانڈلہ جس نے پچھلی دفعہ وہاں سے 45,000 ووٹ لیے ہیں، تو کیا وہ اس دفعہ الیکشن وڈرا کر دیں گے؟ اگر آپ نے بات کی ہے ووٹوں کی 45,000 کی، تو میں اپنے ناظرین کو ایک چیز بتا بھی دوں کہ جو پی پی 93 کا رزلٹ ہے، اگر ہم اس میں جو این اے کے جن امیدوار تھے ان کے بھی رزلٹ کاؤنٹ کریں اور پی پی 93 میں انہوں نے کتنے ووٹ لیے تھے میں بتا دیتا ہوں۔ رشید اکبر خان نیوانی نے لیے تھے 52، یعنی 52,285 ووٹ۔ اچھا، ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ نے پی پی 93 سے لیے تھے 55,499 ووٹ۔ اس کے بعد عامر عنایت نے لیے 50,650 ووٹ۔ ضیاء خان ڈھانڈلہ نے لیے 45,703 ووٹ۔ اسی طرح تحریک انصاف کے ظہیر نقوی، انہوں نے لیے 14,577 ووٹ، اور سکندر خان نے لیے 22,131 ووٹ۔ اگر آپ ان ریشو کو دیکھیں تو یہاں پر ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ کا 55,499 ووٹ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام میں ان کی اس پی پی 93 میں پذیرائی ہے۔ الیکشن اگر وہ لڑے وہاں سے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جیت جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ووٹ اس دفعہ پی پی 93 میں زیادہ تھا، اس وجہ سے انہیں الیکشن لڑنا چاہیے، اور وہی الیکشن میرے جو ذرائع ہیں وہ لڑیں گے۔ باقی مقابلہ جو ہے وہ سعید اکبر کا اور ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ کا ہی ہوگا۔ اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ افضل خان ڈھانڈلہ ہی وہاں سے الیکشن لڑیں گے۔ راؤ صاحب، آپ بار بار ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ کا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ضیاء خان ڈھانڈلہ نے جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ کے لیے اپلیکیشن دی ہے، اور جہاں تک مجھے معلوم ہے، ان کے جو موجودہ پی ٹی آئی کی ہائی کمان ہے، اس سے بھی اس کی اچھی خاصی بات چیت بھی ہو رہی ہے، اور ان کے بھی ضیاء خان کی طرف رجحان ہے۔ حتیٰ کہ یہاں جو بکھر شہر کی کینڈیڈیٹ تھے جو پچھلی دفعہ الیکشن بھی رہے، رفیق خان نیازی صاحب، ان سے بھی اس بارے میں موقف لیا گیا ہے، تو انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ جو ہائی کمان فیصلہ کرے گی ہمیں منظور ہوگا۔ یہاں تک کہ ثناء اللہ مستی خیل جو اس دفعہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پہ ون رہے ہیں، آخری دم تک وہ کھڑے رہے پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ خود چل کے گئے ضیاء خان ڈھانڈلے کے لیے، تو کیا پی ٹی آئی ضیاء خان ڈھانڈلے کو ٹکٹ جب دے گی تو پھر کیا فیصلہ ہوگا ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلے کا اور ضیاء خان ڈھانڈلے کا؟ دیکھیں، آپ نے بڑی اچھی باتیں کی۔ ضیاء خان ڈھانڈلہ جو ہے اس وقت فیورٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ظفر خان ڈھانڈلہ نے پچھلے الیکشن میں جنرل الیکشن میں ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا، انہوں نے خاندان بچایا تھا، اور اس وقت ضیاء خان ڈھانڈلہ کو سیٹ دے دی تھی۔ حالانکہ اس وقت جو میرے معلومات تھی، اس وقت یا ظفر خان پی پی 93 پہ لڑنے کے لیے تھے، یا پھر ڈاکٹر افضل خان ڈھانڈلہ کو ہی پی پی 93 پہ انہوں نے الیکشن لڑوانا تھا، مگر کیونکہ آپ کو پتہ ہے گھریلو مسائل ہو گئے تھے، تو بڑا اس وقت اچھا فیصلہ کیا ظفر خان ڈھانڈلہ نے، اور ضیاء خان ڈھانڈلہ کو لے آئے، ٹھیک ہے، اس وقت انہوں نے خاندان بچایا۔ اب قربانی دینی پڑے گی ضیاء خان ڈھانڈلہ کو، اور اپنے خاندان کی یا ڈھانڈلہ خاندان کی جو سیاست بچانی ہے اگر انہوں نے، تو پھر وہ افضل خان کے حق میں دستبردار ہو جائیں گے۔ اور اس کی دوسری وجوہات بھی میں آپ کو بتاؤں، ابھی سے آپ دیکھیے جو ان کا حلقہ ہے نا پی پی 93،
وہاں سے جو لوگ ہیں وہ افضل خان ڈھانڈلے کے حق میں ابھی سے بیان دینا شروع کر رہے ہیں، اور میرے جو ذرائع ہیں اس میں آپ نے وقار عظیم کا جو چھینا ہے نوتک سے، ان کا تو آپ نے سوشل میڈیا پہ سن ہی لیا کہ اگر افضل خان ڈھانڈلہ ہوں گے تو ہم حاضر ہیں، ورنہ کوئی اور ہوا، چاہے ضیاء ہوا یا کوئی بھی سہیل ہوتا ہے یا نہیں، پھر اس صورت میں وہ شاید ان کے ساتھ نہ کھڑے، وہ فیصلہ بعد میں کریں گے۔ اسی طرح جو 45 چکے چودھری زاہد فاروق ہے، اسی طرح چودھری انور امین ہے، اسی طرح 78 سے چودھری اقبال ہے، چودھری امتیاز آہیر، اور اس کے علاوہ 60-61 سے ہے سعید خان نیازی، اس طرح قیوم گجر ہیں، ملک بخت علی چھینا ہے، اور حاجی عمر حیات کھوکر ہے۔ انہوں نے بھی، جو میرے ذرائع ہیں، آپ ایسے کنفرم کر سکتے ہیں، انہوں نے بھی ضیاء خان کے حق میں نہیں وہ جا رہے، انہوں نے بھی کہا کہ اگر افضل خان ڈھانڈلہ الیکشن لڑتے ہیں، اور لڑنا بھی افضل خان ڈھانڈلہ کو چاہیے، اس صورت میں تو وہ سپورٹ کریں گے، ورنہ آپ کو پتہ ہے ایم این اے کی سیٹ رشید اکبر خان نے جیتی ہوئی ہے، عامر عنایت شاہانی آپ کو پتہ ہے پہلے سے ہی ایم پی اے ہیں، تو انہیں کیوں نہیں چاہیے؟ کون آگے آپ کو پتا ہے 10 سال یہ لوگ اقتدار کے مزے لے چکے ہیں، تو یہ تو فوراً چاہیں گے کہ ہم پلٹا کھائیں، اس دفعہ انہیں ایک موقع مل رہا ہے سعید اکبر خان کے ساتھ، ہو سکتا ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ چلے جائیں گے سعید اکبر کے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے وہ الحاق کر لے اور ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ آئندہ پھر وہ حکومت میں آ کے بیٹھ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اگر ٹف مقابلہ چاہیے، اس صورت میں قربانی دینی پڑے گی ضیاء خان ڈھانڈلہ کو، اور ہر صورت افضل خان ڈھانڈلہ کو سعید اکبر کے مقابلے میں کینڈیڈیٹ لانا پڑے گا، ورنہ 12-1 بجے کے بعد ضیاء اللہ خان ڈھانڈلہ فارغ ہوں گے۔ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء خان فارغ ہوں گے، 45,000 سم تھنگ ووٹ ضیاء خان ڈھانڈلہ نے لیے، اگر ان کو پی ٹی آئی کی ٹکٹ مل جاتی ہے تو 15-16,000 جو ظہیر نقوی نے، یا 20 سے 22,000 ووٹ کیا کہتے ہیں اپنا سکندر خان نے لیے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بھی تو ضیاء خان کی طرف جائے گا اگر وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں، تب آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں، جو سکندر خان ہے نا، ان کا آپ یہ کہہ لیں کہ 5-6,000 8,000 تک بھی میں کہہ دیتا ہوں ووٹ ہے، ان کا ذاتی ووٹ ٹھیک ہو گیا، باقی انہیں کتنا ملا؟ 12,000 ملا، 13,000 ملا، آپ یہ کہہ دیں 13,000 میں سے جو ووٹ ہے اس مرتبہ ہر کسی کو نظر آ رہا ہے کہ جیتنے والی پارٹی کون سی ہے، وہ پھر سوچ سمجھ کے ووٹ یہاں کے لوگ دیتے ہیں۔ یہاں اتنا مطلب جہاں جو آپ نے یہ کہا نا بھئی ثناء اللہ مستی خیل جیت گئے، اور اس علاقے میں جتنا زور و شور پی ٹی آئی کا تھا وہ آپ کو اس علاقے میں نہیں نظر آئے گا، ایک بات میری یاد رکھیے گا۔ دوسری بات میری، آپ کہتے ہیں ضیاء اللہ خان نے 45 سے یہ گراف نیچے چلا جائے گا، ابھی سے آپ دیکھ لیں لوگ چھوڑنا شروع کر رہے ہیں۔ اگر ضیاء خان کا چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ آ جائے، اس صورت میں افضل خان ڈھانڈلہ الیکشن میرا تو خیال ہے نہیں لڑنا چاہیے، انہیں ایک سائڈ پہ بیٹھ جانا چاہیے، پھر ضیاء کو لڑنے دیں۔ تو وہ میں آپ کو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ ضیاء خان ڈھانڈلہ کا ساتھ نہیں دیں گے، سعید اکبر کے ساتھ بڑا آزاد اور اچھا ماحول ہوگا، لوگ ان کے ساتھ ملنا شروع کر دیں گے، آپ دیکھیں گے کہ سیاسی حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور سعید اکبر خان نیوانی وننگ پوزیشن میں آ جائیں گے۔ اس وقت آپ تحریک انصاف کو نہ گنیں، اگر آپ اس طرح گنتے ہیں تو آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ ادھر حکومت کس کی ہے، حکومت مسلم لیگ نون کی ہے، تو کیا مسلم لیگ نون نہیں چاہے گی کہ ہمارا کینڈیڈیٹ چہ جائے؟ کہ ایک بات جو میرا ذہن کہتا ہے شاید یہ دونوں آزاد آئیں۔ نہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں دونوں آزاد ہیں، کیا دونوں میں سے کوئی پارٹی سعید اکبر خان نون کا ٹکٹ نہیں لے گی؟ سر پرانے سیاسی ہیں، انہیں پتہ ہے ٹھیک ہے کہ نون لیگ کی حکومت تو ہے، لیکن اس وقت تک ان کا جو گراف ہے نا نون لیگ کا وہ اتنا نہیں ہے، لوگ اتنا ابھی تک ذہنی طور پہ بھی نون لیگ کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ آزاد حیثیت میں لڑیں گے۔ ہاں اگر افضل خان ڈھانڈلہ بھی آتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آزاد حیثیت میں ہی الیکشن لڑیں گے، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ جو میری اس وقت کی معلومات ہے، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام ہے، آگے بھی ہم نے پروگرام کریں گے، تو جو اس وقت کی معلومات ہے ان دونوں کو فری ہینڈ ہے، اوپر سے نون لیگ کی طرف سے، چاہے اگر افضل خان ڈھانڈلہ الیکشن لڑیں گے یا لڑتے ہیں سعید اکبر، تو دونوں کو فری ہینڈ ہوگا، اس صورت میں شاید کسی کا بیچ میں عمل دخل نہ ہو۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ضیاء خان ڈھانڈلہ ہر حال میں قربانی دے گا، اگر ضیاء خان ڈھانڈلہ ہر حال میں قربانی دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کس کو دیکھ رہے ہیں کون وننگ پوزیشن میں آتا ہے؟ اس دفعہ آپ نے ایک بہت چیز بھی دیکھی ہے کہ نیوانیوں نے چودھری نصر اللہ کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے، جو ایک بہت بڑا کام ہوا ہے۔ دیکھیں بات سنیں، جو چودھری نصر اللہ ہے نا، انہوں نے پیسہ ٹھیک کر کے لگایا تھا، اور ووٹ کتنے لیے؟ 10,000 تقریباً،
सब फर्स्ट टाइम था, बिल्कुल जिंदगी का। आप ये भी माने कि उन्होंने पैसा भी ठीक लगाया, सर पैसा लगाना था, लेकिन उन्होंने इन होना था। लेकिन उन्होंने जो फौरी तौर पे ही एक महीना नहीं गुजरा और वो वापसी आ गए हैं निवानी ग्रुप के साथ ना, तो मैं आपको ये भी बता दूं, अगर उनका 10,000 वोट है, इतना पैसा वो नहीं अब लगाएंगे निवानी ग्रुप के लिए। ठीक है कि जो वोट मिलेगा निवानी ग्रुप को वो मिलेगा, और 10 का 10,000 वोट नहीं मिलेगा, मेरी माजरत आपसे, निवानी ग्रुप को उसमें से वोट कम होगा, वो अब तकसीम हो जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ उधर चला जाएगा। तो आप ये ना कहे कि 10 का 10,000 आ जाएगा निवानी को। हाँ, ये जरूर है, मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि एक तरफ रशीद अकबर खान एमएलए हैं, दूसरी तरफ आमिर इनायत जो है वो, और दोनों ही हुकूमती पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। लिहाजा सईद अकबर खान, और सईद अकबर खान खुद भी पुराने सियासी मंजे, तो इस वजह से सईद अकबर खान का मुकाबला होगा, और अगर अफजल खान ढालला हुए तो उनसे मुकाबला होगा। अभी हम ये नहीं कह सकते कि जीत जाएंगे, मुकाबला होगा। आने वाले वक्त में फिर पता चलेगा। अगर जो मैं बात कह रहा हूं कि अफजल खान ढालला ही इलेक्शन लड़ते हैं तो मुकाबला होगा। अगर चाहे तहरीक इंसाफ का टिकट ले ले ज़िया खान ढालला, और फिर सईद अकबर से मुकाबला भी देख लेंगे। आज मैंने आपको कह दिया, अभी तो बड़ा टाइम पड़ा है। जी बिल्कुल। अच्छा राव साहब, ये बताएं, जो माह रमजान में महंगाई कहाँ की कहाँ पहुंच चुकी है, और प्राइस कंट्रोल वाले सिर्फ बातों पे बातें किए जा रही हैं, कोई अमली काम नहीं, इसके बारे में कोई? देखिए गिलानी साहब, बात यह है कि हमारे यहाँ, मैं खुद आपको एक बात बता दूं कि मैं खुद भी मेंबर हूं प्राइस कंट्रोल कमेटी का, ठीक है जी। मैंने वहां एक बात कही थी कि क्या, मैं तो सारे लोग बैठे थे, मैंने उनसे पूछा जो मेंबरान थे वहां पे, कि क्या हमने अल्लाह की रजा के लिए रमजान में काम करना है या वजीर आला मरियम नवाज के लिए करना है? अगर तो करना है मरियम नवाज के लिए, तो फिर यही हालात होंगे जो आप देख रहे हैं, रेट्स, और सिर्फ दिखावा है, और ऊपर तक रिपोर्टें जा रही हैं जी बेहतरीन हो रहा है काम और कोई शिकायत नहीं, और ये है। लेकिन अगर हम अपने दिल से सोचें, हमें हमारा ज़मीर ये बताएगा कि हम गलत काम कर रहे हैं, हम अल्लाह की खुशनुदी के लिए तो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, हम तो कर रहे हैं उनके लिए। अब मुझे एक बात बताएं आप, क्या यहां वहां बैठते हैं, हम बोलते भी हैं, हम कहते भी हैं कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, लेकिन होता क्या है? सिर्फ दिखावा होता है। अगली बात आप ये भी सुन लें, अब ये जो आपके यहाँ रेट लिस्ट दी गई है, बिल्कुल आप भी चेक कर ले, मैं भी डेली चेक करता हूं, कोई चीज भी रेट लिस्ट पे नहीं है, रेट लिस्ट पे नहीं है। वो कहते हैं जी हम जुर्माने करें। मुझे एक अदनान जमील तो नजर आते हैं, मैं बिल्कुल क्लियर बात कर रहा हूं, ये मुझे कोई ऐसी बखर नजर नहीं आते कहीं पे भी कि वो आके कहीं जुर्माने कर रहे हो, या उनकी मैंने कोई वीडियो क्लिप देखा हो, या मुझे कोई पता नहीं, वो कोई उनकी और डीसी की आपस में नाराजगी है, तो शायद वो भी ये चाह रहे हैं कि डीसी बखर जो है ना, उनकी रिपोर्ट कोई जाए कि यहाँ काम नहीं हो रहा सही, तो शायद एसी बखर ये चाह रहे हो। दूसरा, अब जो मार्केट कमेटी ने आपके सामने रेट लिस्ट जी बनाई है, मुझे ये बताइएगा, चले सेब का अव्वल दोम सोम होता है, सारा कुछ होता है, ये एक नया इन्होंने निकाला है कि केले का 120 ग्राम का केला जो है वो 185, ठीक है। पहली बात तो है 200 से कम केला नहीं मिल रहा, ये एक मैं रूटीन में बात कर रहा हूं। और मुझे ये बताइएगा, मैं डी साहब से भी ये रिक्वेस्ट है मार्केट कमेटी से, मुझे वो जो 120 ग्राम वाले जो केले हैं, वो क्या हम उनसे लेके अलग निकलवा के रखेंगे, या किसी लुंगर में, जिसको हम केले का लुंगर कहते हैं, जी, उसमें क्या आप बता सकते हैं कि वो जो दर्जन वाइज केले होते हैं, या उसके अंदर जितने भी केलों का सिस्टम होता है, क्या तमाम के तमाम 120 ग्राम के केले होंगे? एक वजन के नहीं होते। मुझे समझ नहीं आती ये किस पॉलिसी, किसने कौन सी पॉलिसी चल जाती है। और हमारे डी साहब भी बैठे, वो भी ओके कर रहे हैं कि हाँ 120 ग्राम का, ये 80 ग्राम का, ये क्या है? अव्वल दोम सोम होता है, फिर आप उसका रेट चेक करें। या तो केला भी जरा, मैं तो ये सोच रहा हूँ ग्रामों में हमें मिलेगा, लेकिन पता नहीं मिलेगा कब, उसके इंतजार है हमें भी। नाजरीन, आप देख रहे थे आवाज़ वतन नेटवर्क, इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे। हमारे चैनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बहुत शुक्रिया।